مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں پیسوں سے کھیلتے رہو گے۔ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کہیں دنیا میں جہاں بھی موجود ہوں، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، جب آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت بچتا ہے اس میں پڑھ لیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت رزق آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ طرف سے آپ پر دولت کی بارش ہوگی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، ہر طرف دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں میری تو قسمت خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا۔ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں، آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ واحد سچا عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ساری زندگیاں جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے، جو ساری زندگی نہ مل سکا، یقین کریں اس عمل کو کرتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کو کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ چکے ہیں، اتنے ہم نے وظائف کر لیے ہیں، اب ہم تھک چکے ہیں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن آج تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میں ان کو بتا دوں آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھلیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں صرف آپ سے اتنا کہوں گی کہ ہمت مت ہاریے، حوصلہ مت ہاریے، اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اس عمل کے لیے آپ نے پورا دن نہیں نکالنا، صرف یہ ایک آدھے منٹ کا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی جی پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں
میں رکھتے ہوئے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جو شخص رب کو ذاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جس نے مجھے پکارا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو اللہ کے ذاتی نام کو سے پکار کر جو بھی مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج وہ ملے گا۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا پھر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیمو پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا حکیمو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حکیمو 1 بار ہو گیا، یا حکیمو 2 بار ہو گیا، یا حکیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حکیمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو کوئی چاہتا ہے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے سے بیٹھیں گے تو یقین کریں مشکل سے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے یہ مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ دولت کی بارش، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ وظیفہ، یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، آپ کو بھی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ لو۔ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے آیت کریمہ کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے،
یعنی یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ اہم وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہوگی، اب رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم تو رزاق ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔